ہاتھ دھونا وضو میں پہلی چیز ہے، لیکن یہ سلائیڈ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ سلائیڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2003 میں بنائی اور پوری دنیا میں اس کو تشہیر کی کہ ہاتھ دھونے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے، لیکن وہ اپنی ریسرچوں کے بعد ان باتوں کو ثابت کر رہے ہیں۔ جب آپ کلی کرتے ہیں تو کلی میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ وہ پانی گلے میں تھوڑا ڈیپ لے جاتے تھے۔ ہم لوگ بعض اوقات بالکل سطحی سی کلی کر دیتے ہیں۔ ریسرچ نے ابھی یہ بتایا ہے کہ اگر آپ روزانہ 2 یا 3 دفعہ، چونکہ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ جاپانی سائنسدان ہے، وہ ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، لیکن اب ہم اس کو دین سے ریلیٹ کریں گے۔ ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے جی کہ 2 یا 3 دفعہ اگر آپ سادے پانی سے غرارے کر لیتے ہیں تو آپ کے 70% چانسز ہیں کہ آپ گلے کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم اگر 5 دفعہ وضو کر رہے ہیں تو ہمارے تو گلے کو خراب ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم وہ وضو سنت کے طریقے کے حساب سے کریں گے، پھر اس میں مسواک کا ذکر آ جاتا ہے کہ مسواک سے بہتر ٹوتھ پیسٹ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیچرل ہے، وہ جتنا دانتوں کو مسوڑوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اتنا کوئی اور چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی ہے، جو کہ ہماری ایک سنت بھی ہے۔ اور لیکن پہلے اس کو لوگ سمجھتے تھے، جو جاہل لوگ ہیں وہ مسواک کرتے ہیں، جو پڑھ لکھ گئے ہیں ٹائیاں پہن لی ہیں وہ ٹوتھ برش کرتے ہیں۔ ابھی آپ یورپ میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بڑے بڑے پروفیسرز ہم نے دیکھے کہ وہ لوگ مسواک یوز کرنے پہ آگے ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ آرٹیفیشل ہے، مسواک نیچرل ہے۔ لیکن آپ نے مسواک اس لیے نہیں کرنی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ آرٹیفیشل ہے، ہم نے اس لیے مسواک کرنی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ ہم تو اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں، فائدے ہمیں خود بخود اللہ دے دے گا۔ ایک اور انٹرسٹنگ فائنڈنگ جو ہے وہ زبان سے تعلق رکھتی ہے کہ جو آپ کی زبان ہے اس پہ مختلف ٹیسٹ برڈز ہیں جن سے ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر دن میں 3 سے زیادہ دفعہ کلی کی جائے اچھی طرح سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیسٹ برڈ جو ہیں ان کی ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے اور منہ کے ذائقہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، منہ کا گندا ٹیسٹ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگین ہماری جو کلی ہے نماز کی وہ ہمیں یہی فائدہ دے رہی ہے۔ ناک آپ کے جسم کا ایک بڑا امپورٹنٹ فلٹر ہے۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو وہ سانس ناک میں سے گزر کے جاتا ہے۔ ناک میں بال لگے ہوئے ہیں بہت سارے، یہ بال جو ہیں یہ اس میں سے جو اس کمرے میں ایئر ہے، لیکن اس ایئر میں مائکرو لیول کی ڈسٹ ہے، جرمز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ سانس میں اندر جا رہے ہیں۔ وہ ناک یہاں پہ ان کے بال جو ہیں وہ ان کو جرمز کو روک لیتا ہے، اور آپ جب ناک صاف کریں تو آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ناک میں سے گندا چیزیں براؤن نکل رہی چیز، تو وہ بیسیکلی وہ ڈسٹ وہ جرمز کٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب مصر میں الیگزینڈریا یونیورسٹی میں انہوں نے یہ جو سلائیڈ تھیں یہ ویسے مائکرو لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دکھانے کے لیے ہے، بعد یہ میں پریزنٹیشن یہاں پہ آپ کے پاس کاپی چھوڑ جاؤں گا، آپ اس کو بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ الیگزینڈریا میں کی گئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے ناک میں سے انہوں نے سویب لیا، کلچر لیا جراثیم کا، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو دیکھا کہ 47% لوگوں کے ناک میں جراثیم ہے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے ناک میں سے کلچر لیا جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو سنت کے طریقے سے نہیں کرتے ہیں، ان میں 42% میں جراثیم تھے۔ سنت کا طریقہ کیا ہے ناک صاف کرنے کا کہ جب آپ ناک میں پانی لے کے جائیں تو اس پانی کو اس اوپر ہڈی والی جگہ تک کھینچیں۔ ہم لوگ یہاں پانی لگا کے ناک صاف کر لیتے ہیں، یہ ناک نہیں صاف ہو گیا ہے۔ سنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو کھینچتے تھے، وہ ہڈی تک جاتا تھا اور پھر اس کو واپس بلو کرتے تھے۔ اگر اس طرح سے ناک کو صاف کیا جائے تو دیکھا گیا کہ صرف 9.5% لوگوں کے ناک میں جراثیم تھے۔ تو اگین ہمارا وضو کا طریقہ ناک کی بھی بہت ساری بیماریاں جراثیم جو ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ امریکہ میں ایک سٹڈی ہوئی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ناک کے اندر صرف پانی صحیح طرح سے ڈال دینے سے ناک کی 30 بیماریوں میں سے 23 بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ اب ان تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اور بھی بے شمار بینیفٹس ہیں۔
اسی طرح فیس کو، چہرے کو دھونے کے، چہرے کی سکن کے اوپر ڈسٹ آ رہی ہے، آپ کے جو سیل ہیں یہ ہر وقت ہمارے سیل ختم بھی ہو رہے ہیں، نئے نئے سیل بھی آ رہے ہیں اور پرانے سیل اتر بھی رہے ہیں. تو جب آپ چہرے پہ پانی پھینکتے ہیں تو اس سے وہ سیلز جو اتر چکے ہیں، ڈیڈ سیلز ہیں، وہ ریموو ہو جاتے ہیں. اس سلائیڈ میں آپ نوٹس کریں گے کہ یہ دیکھیے، جب ہم بازو دھوتے ہیں تو ہم ایسے بھی تو پانی سے بازو دھو سکتے تھے نا، لیکن ہمیں سنت میں ایسے بتایا کہ ایسے دھونا ہے، اس لیے کہ ایسے جب دھوئیں گے تو جو یہاں کے جراثیم ہیں وہ یہاں سے نیچے گر جائیں. آپ ایسے دھوتے تو وہ واپس ہاتھوں پہ جراثیم لے آتے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ ہمارے دین کی سچائی بتا رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے آرڈر کو دیکھیں. ہمیں کہا گیا کہ پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرو، کلی کرنے کے بعد آپ ناک کی طرف صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ہاتھ دھو کے ناک صاف کرو اور پھر ناک کے گندے ہاتھوں سے کلی کرنی شروع کر دو، لیکن نہیں کہا گیا. سائنس نہیں تھی لیکن اللہ یہ باتیں جانتے تھے، اس لیے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ ہمیں کیا بتانا ہے. کانوں کا مسح جو کیا جاتا ہے اور جو سر کا ہم مسح کرتے ہیں اس میں یہ ہدایات ہیں کہ آپ کوشش کریں. اب ہم لوگ خاص طور پہ ہم ینگسٹر جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جب مسح کریں گے سارے بالوں کی کنگھی خراب ہو جائے گی، تو آپ صحیح طرح مسح نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پراپرلی انگلیاں اندر لے جا کے مسح کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بال گرنے کم ہو جاتے ہیں. میرے بال جب میں نماز کم پڑھتا تھا تب گر گئے تھے، جب وضو صحیح کرنا شروع کیا تو بال گرنا رک گئے. میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھا. تو پراپر مسح کرنے سے آپ کے بال بھی ہیلدی ہو جاتے ہیں. اور بڑے بڑے سٹریس مینجمنٹ، آج کل سٹریس کا بڑا دور ہے کہ بہت سٹریس ہے، ٹینشن ہے، تو سب سے بڑے جو سٹریس تھراپسٹ ہیں دنیا کے وہ ساری باتیں ایک طرف ان کی اور ہماری نماز اور ہمارا وضو ایک طرف. اس سے جو سٹریس ریڈکشن ہوتی ہے وہ اور کسی چیز میں اتنی سٹریس ریڈکشن نہیں ہے. کان صاف کرنے کے لیے ایئر بڈز مارکیٹ میں ملتی ہیں. بچہ ایئر بڈ سے کان صاف کر رہا ہے. یہ امریکن ہیئرنگ ریسرچ فاؤنڈیشن کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ریکمینڈ اگینسٹ یوزنگ کاٹن ٹپڈ ایپلیکیٹرز، سمپل ویٹ فنگرز آر دا بیسٹ مین ٹو کلین دا ایئر. گیلی انگلی سے کان صاف کریں، اس سے بہتر کان صاف کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جو کہ لیٹسٹ ریسرچ ابھی بتا رہی ہے. پیروں کی صفائی پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ انگلیوں کے درمیان میں بھی آپ نے انگلیوں سے مسح کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے پیر کے فنگس اور ایسی چیزیں وہاں پہ جم جاتی ہیں جن کو آپ ریموو کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی بینیفٹ دے رہی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہی ہے، لیکن وہ فائدہ ہمیں تب ملے گا اگر ہم اس کے عین طریقے کے مطابق اس کو کریں گے. اگر ہم جلد بازیوں میں کریں گے تو ہمیں فزیکل فائدہ بھی نہیں ملے گا اور اسپرچل فائدہ بھی نہیں ملے گا. بعض لوگ یہ آبجیکشن لگاتے ہیں یورپ کے اندر خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں آپ مسلمان سارا دن پانی ضائع کرتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، پانی پھینکتے رہتے ہیں. ہمارے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کو ضائع نہ ہونے دو، تو پانی کو کنزرو کریں. اور ایک عادت جو میں نے خود اپنا کے دیکھی کہ جب ہم ٹوٹی کھولتے ہیں وضو خانے میں یا جہاں بھی وضو کر رہے ہیں تو فوراً اپنے ذہن میں یہ خیال لائیں کہ میں نے ٹوٹی اتنی کھولی ہے، چلو میں اس کو اس سے آدھا کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے آپ آدھا کر دیں گے آپ کا وضو تب بھی ہو جائے گا، زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوں گے اور پانی بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ چیزیں ضائع کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اب تھوڑی سی بات ہم نماز پہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم افطاری سے پہلے تھوڑا ہے. نماز کا ذکر 82 دفعہ قرآن شریف کے اندر آیا ہے، حکم فرمایا گیا، اور نماز کو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں. اس کے اسپریچول دینی بہت سارے فوائد ہیں جو آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. میں اس کے میڈیکل بینیفٹس جو ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی چیز جو ہے وہ آپ کے دن کو آرگنائز کرنا ہے. اب آپ کو ایک گراف میں دکھاتا ہوں. اس گراف میں آپ دیکھیں ایک ہارمون ہے باڈی میں جس کو کورٹیسول کہتے ہیں. کورٹیسول آپ کی باڈی کا نیچرل سٹیرائڈ ہے. کورٹیسول آپ کی باڈی کو طاقت دیتا ہے، آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کو کام کرنے کی ہمت دیتا ہے. کورٹیسول کی سیکریشن صبح 8 بجے
پیک کے اوپر ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے اور عشاء کے ٹائم کے اوپر جا کے وہ بالکل نیچے چلی گئی ہے. پھر یہ آپ کا سونے کا ٹائم ہے, اس درمیان میں وہ پھر اوپر آنی شروع ہوئی اور فجر کے ٹائم سے وہ پھر پیک پہ جانا شروع ہو گئی. یعنی اللہ نے کہا کہ فجر کے وقت اٹھ جاؤ, چونکہ آپ کی کورٹیسول سیکریشن اللہ نے آپ کو دینی شروع کر دی کہ اب تمہارے کام کرنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے سونا نہیں ہے, کام شروع کر دو, تمہیں میں نے ہارمون دے دیا, ریلیز کر دیا باڈی میں آپ کی, اور وہ اوپر ہی اوپر چلتا چلا جائے گا اور 8-9 بجے پیک ٹچ کرے گا. اس کے بعد نیچے آئے گا, ظہر کے وقت تک پورا نیچے نہیں جائے گا, ابھی بھی انرجی باقی ہے. اللہ نے آپ کو نماز کے لیے بھیج دیا کہ آپ کی ریلیکسیشن ہو جائے گی, آپ اپنی روٹین سے ہٹ جائیں گے, پھر آپ واپس آ کے کام کر سکتے ہیں. اور عشاء کی نماز کے بعد لیول بالکل نیچے آ چکے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ آپ جا کے آرام کریں, نماز پڑھ لی اب سو جائیں.